السلام علیکم ورحمۃ اللہ اللہ الحدیث سے مراد کیا ہے؟ صحابہ نے تفسیر کی ہے یا باسرن؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العالمین جزائے خیر عطا فرمائے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے لہو الحدیث سے مراد گانا بجانا لیا ہے۔ گانا بجانا اس سے مراد ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ لہو الحدیث سے بہت سے صحابہ نے گانا بجانا مراد لیا ہے۔ گانا بجانا بالکل ہی میوزک وغیرہ حرام ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ بالکل یہ حرام ہے، گانا بجانا حرام ہے۔ اور اس سلسلے میں مفسرین کا ایک طرح سے اجماع کہہ لیجیے، مفسرین کا اجماع ہے کہ لہو الحدیث سے مراد گانا، موسیقی اور میوزک ہے۔ کی بات ہے، اس کی اسناد کیا آپ نے چیک کیا ہے؟ بالکل میں نے چیک کیا ہے۔ شیخ ناصر الدین الالبانی رحمہ اللہ کی ایک مستقل کتاب یا رسالہ کہہ لیجئے، اس سلسلے میں شیخ ناصر الدین الالبانی کی مستقل ایک کتاب ہے۔ اگر مزید تحقیق کرنا چاہتے ہیں تو بالکل آپ اس کتاب کو دیکھ سکتے ہیں۔ بالکل سند درست ہے، صحیح ہے۔ اور یہ یعنی قرن اول سے لے کر آج تک علماء کا اتفاق اور اجماع ہے۔ آپ کیا کہیں گے؟ یہ تمام کے تمام علماء اس آیت کو نہیں سمجھ سکے کہ یہ جو موسیقی ہے، میوزک ہے، وہ آپ اپنے بچے کے لیے پسند کرتے، اپنی بچیوں کے لیے پسند کرتے، اپنی بہن کے لیے پسند کرتے؟ نہیں، کوئی بھی شریف آدمی اس چیز کو پسند نہیں کرے گا۔ جس طرح سے میوزک کا حال ہے، بس الامر والحفیظ، یعنی مسلم تو مسلم، غیر مسلم بھی ان حرکات کو نہیں پسند کرتے ہیں۔ ہاں، کسی کی فطرت اگر مسخ ہو چکی ہے تو ہو سکتا ہے، لیکن آپ کہیں گے کہ سلیم الفطرت آدمی ہو تو وہ بالکل ہی اس چیز کو غلط ہی سمجھتا ہے۔ موسیقی کو، میوزک کو، کوئی آوارہ ہو تو اس کی بات نہیں لی جاتی ہے۔ ہر معاشرے میں کچھ نہ کچھ آوارہ قسم کے لوگ ہوتے ہیں، اور آوارہ مزاجی کو اسلام میں پرموٹ نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اس لیے مزید آپ دیکھ لیں، اللہ رب العالمین ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا یہ تفسیر ابن کثیر اٹھا کر دیکھ لیجئے۔ آپ کے پاس کوئی تفسیر ہے تو آپ اس کو اٹھا کر دیکھ لیجئے۔ عبداللہ بن مسعود کی جو سند ہے اس کو آپ تفسیر ابن کثیر میں دیکھ سکتے ہیں، اور یہ بالکل ہی متفق علیہ بات ہے۔ متفق علیہ مفسرین کے نزدیک یہ بالکل اجماعی مسئلہ ہے۔ سند میں انقطاع نہیں ہے میرے بھائی۔ اگر واٹس ایپ پہ آپ رابطہ کریں تو انشاءاللہ پوری تفصیل آپ کو دے دیتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی قرآن المجید: یا ایہا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ وقال مقاما آخر: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضله۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما۔ میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں اور میری اسلامی خواتین و حضرات، اللہ تبارک و تعالی کی توفیق سے میں جس ٹاپک پر بات کرنے کی کوشش کر رہا ہوں وہ ٹاپک ہے کہ سورہ لقمان کی جو آیت ہے، آیت نمبر 6، کیا اس کی تفسیر میں لہو الحدیث سے مراد الغنا یعنی گانا، راگ ہے؟ کیا صحابہ نے اس کی تفسیر میں اس آیت سے مراد با سند صحیح الغنا یعنی گانا یا راگ مراد لیا ہے؟
क्या उनसे बासनद सही साबित है। इसी तरह से इस ताल्लुक से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तफसीर की है, क्या उस तफसीर के अंदर जो हदीस है अबू अमामा रदी अल्लाह तआला अन्हु से, आयशा रदी अल्लाह तआला अन्हा वगैरह से, क्या वो हदीस की सनद उसूल हदीस व अस्माउ रिजाल व जरह तादील के मीज़ान पर बासनद सही साबित है। हम उसकी तहकीक आगे देखेंगे। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें हक बात और सच बात कहने की तौफीक अता फरमाए, और जो हमसे लफ्ज़ी तौर पर कहने में ख़ताएँ हों अल्लाह तबारक व तआला उसको माफ़ फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। मेरे अजीज़ दोस्तों और भाइयों, ये वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, लेकिन इसके अंदर मैं वो तमाम बातें आपके सामने रखूँगा जिसको दलील बना करके लहुअल हदीस से मुराद अलगिना गाना करार दिया जाता है, राग करार दिया जाता है। और दलील में अब्दुल्ला बिन मसूद रदी अल्लाह ताला अन्हु के कौल को पेश किया जाता है कि उन्होंने 3 मरतबा कसम खा करके कहा था कि इससे मुराद अलगिना यानी गाना है, राग है। इसी तरह से अब्दुल्ला बिन अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु से इसी किस्म के अल्फाज हैं, और जाबिर रजी अल्लाह ताला अन्हु से हैं। क्या इन सहाबा के वो अक़वाल कि इससे मुराद लहू अल हदीस से मुराद अलगिना गाना है या राग है, क्या बासनद सही साबित है। जैसा कि आपने वीडियो के अंदर देखा है कि इस वीडियो के अंदर शेख ताहिर सनाबिली साहब हैं जो अहले हदीस आलिम हैं। इन्होंने यूट्यूब के अंदर एक लाइव वीडियो में आकर के इन्होंने ये बात की, और हमने चैटिंग के जरिए कमेंट बॉक्स के अंदर इनसे गुफ्तगू की कि क्या आपने लहुअल हदीस से मुराद जो कहा जाता है सहाबा से बासनद सही साबित है कि लहुअल हदीस से मुराद अलगिना यानी गाना है, क्या आपने उसकी सनद को अपनी जाती इल्मी सलाहियत की बिना पर चेक की है। तो जैसा कि आपने वीडियो के अंदर सुना होगा आप लोगों ने, उन्होंने कहा कि हां हमने चेक की है इसकी सनद सही है। कितनी धड़ल्ले से जवाब दे रहे हैं। और इसी तरह से उन्होंने कहा कि मुफस्सरीन का इस बात पर इजमा है। यह भी बात गलत है। अक्सर मुफस्सरीन ने यह बात की है, लेकिन कुछ मुफस्सरीन ने लहुअल हदीस से मुराद शिर्क भी लिया है, यानी शिरकिया कलिमात भी लिया है, कुफरिया कलिमात भी लिया है। इस पर इजमा का दावा करना यह गलत है। हां, यह कह सकते हैं कि अक्सर व बेशतर मुफस्सरीन ने इससे मुराद अलगिना करार दिया है, गाने को करार दिया है, राग को करार दिया है। और यह मुफस्सरीन हो सकता है कि इन सहाबा के उन अकवाल के ऊपर ही इन्होंने इससे मुराद लिया है और तफसीर में अपने अकवाल को इन्होंने पेश किया है। इसी तरह से आपने ताहिर सनाबिली साहब से आपने सुना होगा कि उन्होंने शेख अलबानी रहमतुल्लाह अलैह के कंधे पर डाला कि शेख अलबानी रहमतुल्लाह अलैह ने इसके ऊपर किताबें लिखी हैं। क्या शेख अलबानी रहमतुल्लाह अलैह की तहकीक हरफ आखिर है? बिल्कुल नहीं मेरे अजीज दोस्तों और भाइयों। शेख अलबानी रहमतुल्लाह अलैह ने बहुत सारी ज़ईफ रवायतों को मजमूई तौर पर एक दूसरे से तकवीयत दे करके हसन ली गैरी या हसन बना दिया है, सही बना दिया है, जो कि मुतकद्दमीन मुहद्दिसीन के उसूल के खिलाफ है, उनके अकवाल के खिलाफ है। मुतकद्दमीन मुहद्दिसीन के यहां अगर एक से ज्यादा सनद से या एक से ज्यादा तुर्क से हदीसें आती थीं, सारी की सारी अगर ज़ईफ होती थीं तो सब पर ज़ईफ का ही हुक्म लगाते थे, हसन ली गैरी का हुक्म नहीं लगाते थे। या ना ये कहते थे कि एक दूसरे को तकवीयत दे करके ये हसन ली गहरी हो जाती हैं, हुज्जत के काबिल हो जाती हैं। ये उनके हम उसूल नहीं पाया जाता है, बल्कि मुताखिरीन मुहद्दिसीनों में से कुछ ऐसे मुहद्दिसीनों ने ये उसूल बनाए हैं, ये उनका कौल है, जो कि ये उसूल बातिल है, मोतबर नहीं है। इसी तरह से शेख ताहिर सनाबिली साहब ने इस वीडियो के अंदर, जैसा कि आपने सुना होगा, उसके अंदर इन्होंने धड़ाधड़ फतवा भी दे दिया
کہ کیا آپ اپنی بہن کے لیے, کیا آپ اپنی بیٹی کے لیے, کیا اپنی گھر والوں کے لیے آپ گانے کو پسند کرتے ہیں؟ یعنی ان کو گانا سننے دینا یا ان کو گانے دینا کیا آپ پسند کرتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ یہ کام جو ہے وہی کر سکتا ہے جو آدمی فاسق ہو. اور اس بارے میں ہے اقوال, امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے اقوال ہیں, امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے اقوال ہیں, دیگر محدثین کے اقوال ہیں. لیکن صحابہ سے آپ ثابت کر دیں کہ کسی صحابی نے باسند صحیح یہ کہا ہو کہ لہو الحدیث سے مراد گانا ہے, میوزک ہے, راگ ہے, باسند صحیح ثابت آپ کر دیں اس آیت سے مراد یہ ہے. باقی مطلق طور پر گانا حرام نہیں ہے, یعنی ہر قسم کا گانا حرام نہیں ہے, اس بات پر سارے لوگ متفق ہیں. لیکن یہ کہنا کہ مطلق طور پر گانا حرام ہے, ہر قسم کا گانا حرام ہے, یہ بات درست نہیں ہے. جیسا کہ میں آگے دلیل سے بات پیش کروں گا یا دوسری ویڈیو کے اندر یہ بات میں ثابت کروں گا. ہم اس ویڈیو کے اندر صرف یہ بتانا چاہیں گے کہ لہو الحدیث سے مراد جو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول پیش کیا جاتا ہے, اسی طرح سے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول پیش کیا جاتا ہے, جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول پیش کیا جاتا ہے, اور اس سے پہلے میں اس حدیث کو بھی پیش کروں گا تحقیقی طور سے اس کی سند کے تعلق سے, کہ جو کہا جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں تفسیر کی ہے اس آیت کی, وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا. تو آئیے ہم زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے ایک بات آپ جان لیجئے کہ لہو الحدیث ہر وہ بات ہے جو اللہ کے ذکر سے, اللہ کی عبادت سے روکے. ہر وہ بات اگر اللہ کے ذکر سے, اللہ کی بات سے روکتی ہے تو وہ لہو الحدیث ہے, چاہے اچھی ہی بات کیوں نہ ہو. باقی اس بارے میں سارے متفق ہیں کہ لہو الحدیث سے مراد جو فحش باتیں ہیں, جو بے حیائی کی باتیں ہیں, جو جھوٹ پر مبنی باتیں ہیں, جو کفریہ شرکیہ باتیں ہیں, وہ تمام کی تمام کا سننا, اس کا کہنا یہ ناجائز اور حرام ہے. یہ تمام چیزیں لہو الحدیث میں آتی ہیں. باقی جو اچھی باتیں ہیں وہ لہو الحدیث میں نہیں آتی ہیں, بشرطے وہ اللہ کے ذکر سے, اللہ کی عبادت سے نہ روکیں. تو اب آئیے ہم آپ کے سامنے اس بارے میں وضاحت کرتے ہیں کہ جیسا کہ میں نے طاہر سنابیلی صاحب سے یہ کہا کہ جو آپ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کو آپ پیش کر رہے ہیں, وہ قول کی سند انقطاع ہے اس کے اندر. وہ کہتے ہیں کہ نہیں, انقطاع نہیں ہے میرے بھائی, میں نے تحقیق کی ہے, یہ بالکل صحیح ہے, آپ واٹس ایپ میں آئیں, میں آپ کو پوری دلیل دیتا ہوں, حوالہ دیتا ہوں. تو ان سے گفتگو واٹس ایپ کے ذریعے سے بھی ہوئی, لیکن انہوں نے دلیل کے طور پر کیا پیش کیا؟ ہم نے کہا کہ اس کی سند کے اندر انقطاع ہے. انہوں نے کہا انقطاع نہیں ہے, عمار الدہنی, ہم نے کہا عمار الدہنی نے سعید بن جبیر سے نہیں سنا ہے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا دعویٰ ہے, میں آگے وضاحت بھی کروں گا دلیل سے. تو انہوں نے کہا کہ انقطاع نہیں ہے, کیونکہ امام مسلم, امام بخاری وغیرہ نے کہا ہے کہ الدہنی نے, عمار الدہنی نے سعید بن جبیر سے سنا ہے. اور میں آگے وضاحت بھی کروں گا کہ انہوں نے کیسے سنا ہے. مختصر طور پر انہوں نے جو دلیلیں پیش کی وہ باسند صحیح پیش نہیں کی. اس کی بنا پر ہم نے ان سے مطالبہ بھی کیا تھا کہ آپ جو دلیلیں پیش کر رہے ہیں, یہ جو اقوال پیش کر رہے ہیں امام مسلم سے, امام بخاری رحمۃ اللہ وغیرہ سے, اس کی پوری سند ہمیں چاہیے. آپ معلق سند پیش نہ کریں, ادھوری سند نہ پیش کریں, بلکہ پوری سند پیش کیجئے. لیکن وہ بیچارے پوری سند نہیں پیش کر سکے اور وہ جواب ہی نہیں دیے میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں. بہرحال آئیے ہم دیکھتے ہیں اس مناسبت سے کہ لہو الحدیث کے بارے میں, جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اور لوگوں میں سے بعض وہ ہیں جو غافل کرنے والی بات خریدتے ہیں, یعنی اللہ کے ذکر سے روکنے والی چیزیں خریدتے ہیں, وہ بات خریدتے ہیں. تو اس بارے میں مسند رویانی کے اندر حدیث نمبر 1196 1192 میں
اس کی مناسبت سے ایک حدیث ابی امامہ و عائشہ رضی اللہ تعالی عنہما کی طرف مرفوع حدیث نقل ہے، جیسا کہ آگے وضاحت آئے گی۔ اس آیت کی تفسیر میں امام ترمذی نے سنن ترمذی میں حدیث نمبر 3195 1282 میں نقل کیا ہے، اور شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے سلسلۃ الحدیث صحیحہ میں حدیث نمبر 1181 2922 میں نقل کیا ہے، اور امام ابن ماجہ نے سنن ابن ماجہ میں حدیث نمبر 2167، اور امام حمیدی نے مسند حمیدی کے اندر حدیث نمبر 934، اور امام بہقی نے سنن کبریٰ للبہقی جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 14 حدیث نمبر 11056، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے الکبیر کے اندر 190 پر، اور اتحاف الخیرہ حدیث نمبر 6794 پر، امام احمد نے مسند احمد میں حدیث نمبر 22280 22169، اور اسی طرح سے مسند رویانی کے اندر حدیث نمبر 1192، اور امام طبرانی نے معجم الکبیر طبرانی کے اندر جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 212 حدیث نمبر 7749 7805 7825 7855 7861 7862 وغیرہ میں نقل کی ہے ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کچھ اس طرح سے اس کا مفہوم ہے کہ ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مغنیات یعنی گانا، یعنی گانا گانے والی باندیاں، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مغنیات یعنی غنا، گانا گانے والی باندیوں کو نہ بیچو اور نہ انہیں خریدو اور نہ انہیں گانا سکھاؤ، ان کی تجارت میں خیر و برکت نہیں ہے اور ان کی قیمت حرام ہے، اور اسی جیسی چیزوں کے بارے میں یہ آیت یعنی سورہ لقمان آیت نمبر 6 کی اتری ہے۔ تفسیر طبری کے اندر بھی یہ حدیث ہے جلد نمبر 21 صفحہ نمبر 61 میں۔ اس حدیث کو دلیل بنا کر کے کہا جاتا ہے کہ گانا گانے والی باندیوں کو نہ بیچو، نہ انہیں خریدو اور نہ انہیں گانا سکھاؤ، اور نہ ان کی تجارت میں خیر و برکت ہے، اور ان کی قیمت بھی کیا ہے؟ حرام ہے۔ اس جیسی چیزوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت کی تلاوت فرمائی۔ اس کو دلیل بنا کر کے ایک تو گانا گانے والی اس دور میں گانا گانے والی باندیاں تھیں، ان کو خرید و فروخت ان کا کیا جاتا تھا، تو اس سے دلیل لیا جاتا ہے کہ ان کو نہ خریدو نہ بیچو۔ اسی طرح سے اس کی قیمت کو حرام قرار دیا گیا کہ اس جیسی جو بھی چیزیں ہیں اس کی قیمت لینا، اس کو خریدنا بیچنا یہ حرام ہے۔ اس کی سند میں آئیے ہم اب اس کی سند کی تحقیق کرتے ہیں۔ اس کی سند کو شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے حسن لکھا ہے، اور بھی کچھ لوگوں نے حسن لکھا ہے، لیکن میری تحقیق میں اصول حدیث و اسماء الرجال والجرح و تعدیل کے میزان پر سخت ضعیف ہے۔ میری تحقیق میں یہ سخت ضعیف ہے۔ علت کیا ہے؟ خامی کیا ہے؟ جو لوگ اس علت کو، اس خامی کو دور کر دیں، پھر وہ اس کے اوپر حسن کا حکم لگا سکتے ہیں اصولی طور سے۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کچھ سند میں راوی، اس کی کچھ سند کے اندر راوی علی بن یزید الحانی، اس کو اکثر محدثین نے ضعیف و متروک قرار دیا ہے۔ اکثر محدثین نے اس کو ضعیف، کمزور قرار دیا ہے اور اس کی روایت کو لینا ترک کر دیا ہے۔ دیکھیے مجمع الجوائد امام حیثمی کی جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 122، اور اسی طرح سے 119 120 125، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے امام ابو نعیم اصبہانی، ان دونوں محدث نے اس راوی کو منکر الحدیث قرار دیا ہے، جیسا کہ تاریخ الکبیر الجوفا الصغیر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، اس میں دیکھ سکتے ہیں۔
اور دوسرا راوی اس کی سند کے اندر عبیداللہ ابن الزہر افریقی ہے، اس کو بھی اکثر محدثین نے ضعیف قرار دیا ہے، اور علی بن مدینی نے اس کو منکر الحدیث قرار دیا ہے، جیسا کہ مجمع الزوائد جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 54 وغیرہ پر امام حیثمی کی دیکھ سکتے ہیں۔ اور ایک راوی ابو المحلب ہے، اس کو اکثر محدثین نے ضعیف قرار دیا ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کو منکر الحدیث قرار دیا ہے۔ اور یہ مسلم اصول ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جس راوی کو منکر الحدیث قرار دیں اس سے روایت لینا کسی کے لیے جائز اور حلال نہیں ہے، جیسا کہ محقق لوگ جانتے ہیں اس بات کو۔ اسی طرح سے طبرانی کبیر کے اندر یہ روایت ہے، جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 212 حدیث نمبر 7749 پر، اور مسند سامعین کے اندر حدیث نمبر 893۔ اس کی سند میں الولید ابن الولید راوی دمشقی کو امام دارقطنی نے منکر الحدیث قرار دیا ہے، امام دارقطنی نے اس کو منکر الحدیث قرار دیا ہے، جیسا کہ الکشف الحسیس اور الکامل لابن عدی کے اندر دیکھ سکتے ہیں 1799 پر۔ معلوم ہوا کہ ان علتوں کے بنا پر اس کی سند ضعیف ہے، اور مسلمہ بن علی راوی بھی ہے، جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں، اس کو بھی منکر الحدیث قرار دیا گیا ہے، الکامل کے اندر 1799 پر دیکھ سکتے ہیں۔ اور عبد الرحمن بن ثابت بھی، عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان، یہ بھی منکر الحدیث ہے۔ یہ تمام علتوں کو جو دور کر دے پھر اس کے اوپر حسن کا حکم لگائے تو بات اصولی طور سے صحیح ہو سکتی ہے، لیکن ان علتوں کے بنا پر اس کی سند ضعیف ہے، کمزور ہے، غیر ثابت ہے، بعض سند صحیح ثابت نہیں ہے۔ اب آئیے ہم عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف منسوب کردہ اس حدیث کے بارے میں دیکھتے ہیں۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے یہ حدیث المحلہ ابن حزم کی جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 56-58 پر دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح سے سنن کبریٰ بہقی کے اندر جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 14 اتحاف الخیرہ کے اندر حدیث نمبر 6793، طبرانی فی الاوسط میں حدیث نمبر 4513، 6839، 8541۔ اسی طرح سے ابن ابی دنیا کی فی جم الملاحی کے اندر صفحہ نمبر 25 میں محقق نے خود وضاحت میں لکھا ہے لیس بی محفوظ، کہ یہ محفوظ نہیں ہے، لا یصح، یہ صحیح نہیں ہے۔ سند میں اس کے علت یہ ہے، خامی یہ ہے کہ لیس بن ابی سلیم یہ ضعیف ہے اور مدلس ہے، اس نے ان سے روایت بیان کی ہے، سما کی صلاحت اس نے نہیں کی ہے۔ اور بھی علتیں ہیں جس کی بنا پر اس کی سند ضعیف ہے۔ اور اسی طرح سے سعید بن ابی رزین یہ مجہول الحال راوی ہے، اور عبد الملک اور اسماعیل دونوں ضعیف ہیں، اور علی بن یزید القاسم یہ دونوں بھی ضعیف ہیں اس کی سند کے اندر۔ یہ تمام علتیں ہیں، یہ تمام خامیاں ہیں جس کی بنا پر اس کی سند ضعیف ہے۔ اسی طرح سے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث ہے مسند ابی یعلا کے اندر حدیث نمبر 527، اتحاف الخیرہ کے اندر حدیث نمبر 6795، الکامل لابن عدی کی 374 پر۔ اس کی بھی سند ضعیف ہے، کمزور ہے، غیر ثابت ہے، کیونکہ اس کے اندر علت یہ ہے، خامی یہ ہے کہ اس کی سند میں راوی علی بن یزید ضعیف ہے، دوسرا راوی حارث ابن نبہان یہ متروک ہے، اور ابو اسحاق کی تدلیس بھی ہے، حارث بن علی کو کذاب تک قرار دیا گیا ہے۔ خلاصہ کلام کہ مطلق طور سے گانا ہر قسم کے سننے اور گانے اور اس کے سامان یا اسے سیکھنے سکھانے بیچنے پر حرام ہونے کے لیے اس حدیث کو دلیل میں پیش کرنا با سند صحیح ثابت نہیں ہے۔ اس بارے میں ابو امامہ عائشہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی طرف حدیث کی سند ضعیف ہے، اور حافظ زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے شواہد کو بھی ضعیف لکھا ہے، جیسا کہ انوار صحیفہ کے اندر صفحہ نمبر 457 میں دیکھ سکتے ہیں۔ اور ایک حدیث ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف مرفوع ہے
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے مجھے دنیا والوں کے لیے باعث رحمت اور ہدایت بنا کر بھیجا ہے، اور مجھے حکم دیا ہے کہ المعازف یعنی میوزک، والمزامیر والاوثان کی موسیقی یعنی میوزک کے سامان، طبلے، آلات، لہو اللعب یعنی گمراہ کرنے والی چیزیں، اور ان تمام بتوں کو مٹا ڈالوں جن کی زمانے جاہلیت میں عبادت کی جاتی تھی۔ اور آخر میں فرمایا گانا گانے والی عورتوں کو نہ خریدو نہ بیچو، انہیں گانا بجانا نہ انہیں بیچو، نہ انہیں گانا بجانا سکھاؤ، نہ انہیں گانا بجانا سکھاؤ، اور ان کی تجارت کرنا جائز نہیں ہے، اور ان کی قیمت حرام ہے۔ اس کی سند زیادہ ضعیف ہے، اس کی سند زیادہ کمزور ہے۔ یہ حدیث مسند احمد میں حدیث نمبر 22,307 ہے۔ یہ شعیب ارناؤت کی تحقیق کے اندر دیکھ سکتے ہیں، یہ حدیث نمبر 22,307۔ علت کیا ہے، خامی کیا ہے، کیوں یہ اس کی سند جو ہے غیر معتبر ہے، صحیح نہیں ہے؟ اس کی سند کے اندر راوی فرج ابن الفضالہ کو اکثر محدثین نے ضعیف قرار دیا ہے، اور امام بخاری، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے منکر الحدیث قرار دیا ہے، جیسا کہ الکامل فی الضعفاء لابن عدی کی جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 141، تہذیب الکمال جلد نمبر 23 صفحہ نمبر 156، تہذیب التہذیب جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 382 وغیرہ میں دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح سے دوسرا راوی اس کی سند کے اندر علی بن یزید الالحانی کو اکثر محدثین نے ضعیف اور متروک، یہاں تک کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو نعیم اصبہانی نے منکر الحدیث قرار دیا ہے۔ کتاب الضعفاء الکبیر وقیلی کی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 254، حدیث نمبر 1259 جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 305 وغیرہ میں دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح سے تہذیب التہذیب جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 199، اکمل تہذیب الکمال جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 388، تہذیب الکمال جلد نمبر 21 صفحہ نمبر 178 کے اندر امام یحییٰ بن معین نے کہا اس راوی کی روایت کلھا ضعیف، اس راوی کی ہر روایت جو ہے ضعیف ہے۔ تو معلوم ہوا میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں کہ یہ جو حدیث پیش کی جاتی ہے اس کی سند اصول حدیث و اسماء الرجال و جرح و تعدیل کے میزان پر ضعیف ہے، کمزور ہے، غیر ثابت ہے، غیر معتبر ہے، معتبر نہیں ہے۔ اس کو دلیل میں پیش کرنا کسی کے لیے بھی جائز نہیں ہے، واللہ اعلم بالصواب۔ اب آئیے ہم دیکھتے ہیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس قول کو کہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے قسم کھا کر کے 3 مرتبہ کہا تھا کہ لہو الحدیث سے مراد الغنا یعنی گانا ہے اور راگ ہے، جیسا کہ اکثر و بیشتر تفسیر کی کتابوں میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ سورہ لقمان آیت نمبر 6 کی تفسیر میں ان کے قول کو دیکھ سکتے ہیں۔ تفسیر طبری جلد نمبر 20 صفحہ نمبر 127، جلد نمبر 18 صفحہ نمبر 534، جلد نمبر 21 صفحہ نمبر 72، تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 333 334، مصنف ابن ابی شیبہ جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 368، جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 308 309، جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 268، حدیث نمبر 21524۔ ابن وہب فی تفسیر القرآن من جامع جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 52 اور اسی طرح سے 113، تفسیر در منصور جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 159، المحلہ بالآثار ابن حزم کی جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 556، جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 708 709، مسئلہ نمبر 1566۔ اسی طرح سے ضیاء الدین فی المنتقى من مسموعات مرو صفحہ نمبر 410، ابن ابی دنیا فی جم الملاحی صفحہ نمبر 39 اور 26۔ اسی طرح سے امام بہقی فی شعب الایمان جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 106 کے اندر حدیث نمبر 4743 اور 5096، والخطیب فی موضع اوہام الجمع والتفریق جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 348، و ابن الجوزی کی فی تلبیس ابلیس صفحہ نمبر 206، مستدرک الحاکم میں جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 445، حدیث نمبر 3542۔ اسی طرح سے بہقی فی سنن کبریٰ جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 377 223، حدیث نمبر 21003۔ سنن صغیر کے اندر جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 178، حدیث نمبر 3360 وغیرہ پر دیکھ سکتے ہیں۔ کچھ لوگ عمار الدہنی کے بارے میں کہتے ہیں
کہ اس نے سعید بن جبیر سے سماع کیا ہے، سنا ہے. جیسے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کتاب الکنیہ والاسماء حدیث نمبر 3083، اسی طرح سے صفحہ نمبر 758، اور تفسیر طبری سورہ ہود آیت نمبر 46 کے تحت، اور تاریخ الکبیر کے اندر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے 120 پر، حدیث نمبر 120 پر لکھا ہے قال عمار قال ابن اوینہ، کس سند سے ہے؟ یعنی یہ ادھوری سند ہے، پوری سند نہیں ہے. ابو حاتم الرازی نے اس کو معلق لکھا ہے، تفسیر ابن ابی حاتم جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 2034 پر. اور ایک سند میں ایک اور سند ہے سفیان بن وکی سے. اس کی بھی سند ضعیف ہے، کیونکہ ایک تو امام بخاری امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے جو سند پیش کی ہے سفیان بن اوینہ سے، وہ معلق سند ہے، یعنی وہ پوری سند نہیں ہے، ادھوری سند ہے. تو معلق سند بھی سندن ضعیف ہوتی ہے. ایک علت یہ ہے. دوسری علت یہ ہے کہ سفیان بن اوینہ نے جو روایت نقل کی ہے عمار الدہنی سے، سفیان بن اوینہ چونکہ یہ مدلس ہیں، انہوں نے سما کی صراحت نہیں کی ہے بلکہ ان سے روایت بیان کی ہے، اس بنا پر بھی اس کی سند ضعیف ہے. دوسری بات یہ کہ دوسری جو سند ہے ابن وکی سفیان بن وکی سے، انہوں نے سفیان بن اوینہ سے روایت نقل کی ہے، اور سفیان بن اوینہ نے ان سے روایت نقل کی ہے، سما کی صراحت نہیں کی ہے. تو سفیان بن وکی یہ اکثر محدثین کے نزدیک ضعیف ہے. اس کی بنا پر یہ سند بھی باطل ہے. اسی طرح سے طاہر سنابیلی صاحب نے، جو شیخ طاہر سنابیلی صاحب ہیں، انہوں نے یہی قول پیش کیے تھے کہیں سے کاپی پیسٹ کر کے کہ امام مسلم اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے سما کی دلیل پیش کی ہے ابن اوینہ سے، سفیان بن اوینہ سے، کہ انہوں نے اخبرنا الدہنی کے الفاظ استعمال کیے ہیں، جبکہ وہ سند معلق ہے، وہ سند ادھوری ہے، منقطع ہے، وہ پوری سند نہیں ہے. اسی طرح سے دوسرا قول انہوں نے جو پیش کیا تھا سفیان بن اوینہ سے، کہ سفیان بن اوینہ نے ان عمار الدہنی کے واسطے سے بیان کیا تھا، تو اس کے اندر سفیان بن اوینہ نے سما کی صراحت نہیں کی ہے، لہذا سما کی صراحت پیش کریں. اگر یہ کہا جائے کہ سفیان بن اوینہ ایسے محدث ہیں کہ انہوں نے جتنی روایتیں بیان کی ہے سب شکہ راویوں سے ہی بیان کی ہے، تو یہ بات بھی غلط ہے. یہ امام ابن حبان کا دعویٰ ہے، لیکن ان کا دعویٰ صحیح نہیں ہے، کیونکہ سفیان بن اوینہ نے علی بن زید بن جدان جو کہ ضعیف ان کے استاد ہیں، ان سے بھی روایت انہوں نے نقل کی ہے، اور وہ مدلس ہیں. انہوں نے ایک حدیث کے اندر 3 مساجدوں کے علاوہ اعتکاف کرنے کو جائز نہیں قرار دیا ہے. اس کے اندر انہوں نے سما کی صراحت نہیں کی ہے. تو ان کے اس حدیث کو اگر دلیل بنایا جائے تو پھر تو 3 مساجدوں کے علاوہ کسی مساجد کے اندر اعتکاف کرنا جائز نہیں ہوا، تو یہ مضر ہو گیا، ان کی تدلیس مضر ہے، لہذا سما کی صراحت ہونی چاہیے. تو یہ جو معلق روایت پیش کی جاتی ہے، ضعیف سند پیش کی جاتی ہے کہ عمار الدہنی نے سما کی صراحت کی ہے، کس سے؟ سعید بن جبیر سے، یہ بات سند صحیح ثابت نہیں ہے. اسی طرح سے اس کی سند کو حافظ زبیر علی زئی وغیرہم رحمۃ اللہ علیہ نے حسن صحیح لکھا ہے، جبکہ اصولی طور سے اس کی سند ضعیف ہے انقطاع کی بنا پر. جیسا کہ امام احمد و امام عقیلی نے کہا عمار بن معاویہ الدہنی
البجلی نے سعید ابن جبیر سے لم یسما کہ انہوں نے کچھ نہیں سنا ہے، جیسا کہ امام احمد کی فی علل معرفت الرجال جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 459 کے اندر حدیث نمبر 3033 میں دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح سے وقیلی، امام وقیلی کی فی الجوفہ الکبیر جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 323 اور تحفۃ التحصیل فی المراسل جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 367 کے اندر صفحہ نمبر 367 اور 236 وغیرہ میں دیکھ سکتے ہیں۔ اور جامع التحصیل صفحہ نمبر 241 اور تہذیب الکمال کے اندر جلد نمبر 21 صفحہ نمبر 208، اکمل تہذیب الکمال جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 398، تہذیب التہذیب جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 204، اور کچھ لوگ تاریخ الکبیر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 28 کے اندر نمبر ہے 120 سے عمار نے سعید بن جبیر سے سنی ہے بخاری کا قول پیش کرتے ہیں، لیکن یہ جو قول ہے یہ با سند صحیح ثابت نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر علتیں موجود ہیں جس کی بنا پر اس کی سند ضعیف ہے۔ میں نے پہلے بھی شرحات کی ہے، وضاحت کی ہے۔ اسی طرح سے دوسری سند عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پیش کیا جاتا ہے دن رات گانے کے بارے میں، جو کہ اس کے اندر مختلف الفاظ ہیں۔ سنن کبریٰ امام بہقی کی فی شعب الایمان جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 109 کے اندر حدیث نمبر 4750 وغیرہ میں، اس کی بھی سند ضعیف ہے کیونکہ اس کی سند کے اندر انقطاع ہے۔ ان ابی سے مراد یونس بن ابی اسحاق ہیں، ان ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کر رہے ہیں، جبکہ ان کی ملاقات ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ثابت نہیں ہے۔ ان ابی لم یدرک ابن مسعود، جیسا کہ مجمع الجوائد میں امام حیثمی نے جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 75 میں لکھا ہے۔ اور علی سویر بن ابی فاختہ سعید ابن علاقہ، اس کو بھی کذاب تک قرار دیا گیا ہے۔ تو یہ سند بھی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف با سند صحیح ثابت نہیں ہے۔ اسی طرح سے میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب کردہ حدیث پیش کیا جاتا ہے کہ لہو الحدیث سے مراد انہوں نے بھی گانا باجا لیا ہے، اس جیسی چیزیں قرار دیا ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ابن ابی دنیا فی ذم الملاہی صفحہ نمبر 27 میں، سنن کبریٰ للبہقی جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 223 کے اندر حدیث نمبر 21004، ادب المفرد میں حدیث نمبر 1265 786، اسی طرح سے المحلہ ابن حزم کی جلد کے اندر 1566 کے اندر ہے، اور مصنف ابن ابی شیبہ میں جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 310 کے اندر حدیث نمبر 21137، اور تفسیر ابن ابی حاتم کے اندر جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 21 میں اور 22 میں اور حدیث نمبر 78 میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح الاسناد موقوفاً لکھا ہے کہ یہ موقوفاً اس کی سند صحیح ہے، جبکہ اس کی سند انقطاع کی بنا پر ضعیف ہے۔ خالد بن عبداللہ راوی نے عطا بن صائب سے اختلط یعنی حافظہ خراب ہونے کے بعد سنا ہے۔ اگر حافظہ خراب ہونے سے پہلے سنا ہوتا تو پھر معتبر ہوتا، اعتبار کے لائق ہوتا، لیکن خالد بن عبداللہ نے عطا بن صائب سے حافظہ خراب ہونے کے بعد سنا ہے اس روایت کو، جیسا کہ مسند ابن الجاد کے اندر حدیث نمبر 837 کے روح سے معلوم ہوتا ہے۔ کوئی خالد بن عبداللہ کی روایت عطا بن صائب سے حافظہ خراب ہونے سے پہلے ثابت کر دے، پھر تو یہ معتبر ہو جائے گی۔ اسی طرح سے ایک سند میں علی بن عابس نے ان عطا بن صائب سے روایت کی ہے، اور یہ قبل الاختلاط عطا سے سما ثابت نہیں ہے، یعنی حافظہ خراب ہونے سے پہلے سننا ثابت نہیں ہے، جیسا کہ تفسیر طبری جلد نمبر 18 صفحہ نمبر 535 میں دیکھ سکتے ہیں۔ اور اسی طرح سے عمران بن وینا نے بھی عطا بن صائب سے روایت کی ہے، پر حافظہ خراب ہونے سے پہلے
سما ثابت نہیں ہے، سننا ثابت نہیں ہے۔ تفسیر طبری جلد نمبر 18 صفحہ نمبر 535 میں دیکھ سکتے ہیں۔ اور عمران بن اوینہ کی حدیث کو ابو حاتم راضی نے کہا اس کی حدیث حجت نہیں ہے۔ امام عقیلی نے کہا اس کی حدیث وہم خطا پر مبنی ہے۔ الجوفا والمتروکین ابن جوزی وغیرہ میں دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح سے الجرح و تعدیل لابن ابی حاتم میں دیکھ سکتے ہیں۔ اور عمر ابن ابی قیس عن عطا سے ہے ایک روایت، تو یہ بھی عمر ابن ابی قیس کا عطا بن صائب سے حافظہ خراب ہونے سے پہلے سننا ثابت نہیں ہے، جیسا کہ تفسیر طبری جلد نمبر 18 صفحہ نمبر 535 وغیرہ میں دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح سے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مصنف ابن ابی شیبہ میں جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 309 کے اندر اور 310 کے اندر، اور تفسیر طبری میں جلد نمبر 21 صفحہ نمبر 72 کے اندر حدیث نمبر 21531 میں، امام ابن حجم فی المحلہ کے اندر جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 709 وغیرہ پر دیکھ سکتے ہیں۔ اس کی بھی سند ضعیف ہے، کیونکہ عطا بن صائب نے حافظہ خراب ہونے کے بعد یہ روایت ابن فضیل سے بیان کی ہے، محمد ابن فضیل سے بیان کی ہے۔ عطا بن صائب کی ہر حدیث ضعیف ہے سوائے شعبہ، امام سفیان ثوری، حماد بن سلمہ کے۔ قال ابن معین مسند ابن الجاد حدیث نمبر 837، امام یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے، جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں مسند ابن الجاد کے اندر حدیث نمبر 837 میں۔ اسی طرح سے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک اور قول ہے مصنف ابن ابی شیبہ میں جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 309 حدیث نمبر 21525 میں 21131۔ اسی طرح سے تفسیر طبری میں جلد نمبر 18 صفحہ نمبر 535 536، جلد نمبر 21 صفحہ نمبر 61 62 74، اور المحلہ ابن حزم کی جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 709، تفسیر در منصور جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 159 میں۔ اس کی بھی سند ضعیف ہے، کیونکہ سند کے اندر راوی محمد بن عبد الرحمن ابن ابی لیلہ برے حافظے کا تھا، اس کے اوپر سخت جرح ہے، یہ سخت ضعیف راوی ہے، کمزور راوی ہے، غیر معتبر ہے، معتبر کے لائق نہیں ہے۔ اور ایک راوی الحکم لم یسمع من مقسم الا 4 حدیث، اور یہ حدیث حکم نے مقسم سے نہیں سنی ہے، یعنی انقطاعی ہے سند میں۔ اسی طرح سے محمد ابن الفجیل عن عطا بن صائب بعد اختلط سما، مجمع الجواد جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 124 177، معرفت و تاریخ میں دیکھ سکتے ہیں جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 175 میں۔ معلوم ہوا کہ اس کے اندر جو ہے محمد ابن الفجیل نے عطا بن صائب سے حافظہ خراب ہونے سے پہلے نہیں سنا ہے، بلکہ حافظہ خراب ہونے کے بعد سنا ہے، جو کہ سند ضعیف ہے۔ اسی طرح سے جریر بن عبد الحمید و جریر کی عطا سے زیادہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ یہ عطا کے اختلاط کے وقت سنا ہے۔ تاریخ یحییٰ بن معین جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 309 وغیرہ میں دیکھ سکتے ہیں۔ یعقوب کی معرفت و تاریخ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 175 وغیرہ میں دیکھ سکتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ عطا بن صائب سے یہ جن لوگوں نے روایت نقل کی ہے، یہ لوگوں نے حافظہ خراب ہونے کے بعد روایت نقل کی ہے۔ اگر حافظہ خراب ہونے سے پہلے روایت نقل کی ہوتی، اگر کوئی ثابت کر دے باسند صحیح، تو پھر ان کا یہ قول معتبر ہو جاتا ہے، اعتبار کے لائق ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تفسیر طبری میں جلد نمبر 18 صفحہ نمبر 536، جلد نمبر 21 صفحہ نمبر 62 میں۔ اس کی بھی سند ضعیف ہے، کیونکہ سند کے اندر راوی محمد بن سعد بن محمد ابن الحسن بن عطیہ الوفی یہ لعین ہے، یعنی کمزور ہے۔ ان ابی یہ متروک ہے۔ ان اما الحسین ابن الحسن بن عطیہ الوفی منکر الحدیث ہے، ان ابی منکر الحدیث ہے۔ یہ پوری سند باطل ہے، اس پوری سند کے اندر علتیں موجود ہیں اصولی طور سے، جس کی بنا پر اس کی سند ضعیف ہے۔ اور ایک سند میں لئیس بن ابی سلیم یہ مدلس ہے، مجترب الحدیث ہے، ضعیف حدیث ہے، سما کی صحت اس نے نہیں کی ہے۔ اور سفیان بن وکی یہ ضعیف راوی ہے جمہور محدثین کے نزدیک، جس کی بنا پر اس کی سند ضعیف ہے۔ اسی طرح سے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لہو الحدیث سے مراد الغنا یعنی گانا ہے، تفسیر طبری میں جلد نمبر 18 صفحہ نمبر 536، جلد نمبر 21 صفحہ نمبر 62 اور 73 میں۔ اس کی بھی سند سخت ضعیف ہے، کیونکہ اس کی سند میں عبید اللہ بن موسیٰ
ان سفیان ان قابوس بن ابی ذبیان، یہ زیادہ ضعیف راوی ہے، زیادہ کمزور راوی ہے، اور سفیان ثوری کی تدریس بھی ہے، انہوں نے سما کی صراحت اس میں نہیں کی ہے۔ ان علتوں کی بنا پر میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، جو یہ پیش کیا جاتا ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 مرتبہ قسم کھا کر کے کہا ہے لہو الحدیث سے مراد الغنا، گانا ہے، اور اسی طرح سے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول پیش کیا جاتا ہے، جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول پیش کیا جاتا ہے، یہ تمام صحابہ کے اقوال میری تحقیق کے مطابق اصول حدیث و اسماء الرجال و جرح و تعدیل کے میزان پر باسند صحیح ثابت نہیں ہے، واللہ اعلم بالصواب۔ لہذا اس قول کو پیش کرنے سے بچیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو ہر ایک کی بات کی تحقیق کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، کہ اے ایمان والو اگر تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لے کر آئے تو اس کی خبر کی تحقیق کر لیا کرو، جانچ پڑتال کر لیا کرو۔ آج اکثر و بیشتر مولوی حضرات دعویٰ تو کرتے ہیں کہ ہم نے تحقیق کی ہے، اس کی سند صحیح ہے، انقطاع نہیں ہے۔ یہ اصل میں مولوی کسی دوسرے کے کندھے کے اوپر بندوق چلا کر کے کہتے ہیں، کسی دوسرے کے کندھے پر بندوق چلا کر کے اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں، جب حقیقت میں اپنی ذاتی علمی صلاحیت کے بنا پر اصولی طور سے جب چیک کیا جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ اس مولوی کی بات جھوٹ ہے، سچ نہیں ہے۔ جیسا کہ میں نے وضاحت کیا ہے اس ویڈیو کے اندر کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سند کے اندر یہ علتیں موجود ہیں کہ عمار الدہنی نے سعید بن جبیر سے نہیں سنا ہے، یہ متقدمین محدثین میں سے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا دعویٰ ہے، اور انہوں نے پیش کیا ہے اس کے قول کے سند کے اندر ایک راوی کے اوپر کلام ہے، لیکن وہ حسن الحدیث ہے، جس کی بنا پر ان کے قول کی سند حسن ہے۔ اسی طرح سے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب کیا جاتا ہے کہ صحابہ نے لہو الحدیث سے مراد الغنا، گانا، راگ جیسی چیزوں کا ہونا مراد لیا ہے۔ تو اور اس کے علاوہ جو مفسرین، اکثر مفسرین نے اس سے مراد لہو الحدیث سے مراد الغنا، گانا، راگ وغیرہ لیا ہے، لیکن مفسرین کا قول حجت نہیں ہوتا ہے۔ ہاں اگر مفسرین کا قول صحابہ کے قول کے مطابق ہو تو پھر حجت ہے، ورنہ نہیں۔ اور اجماع کی بات کرنا یہ بھی درست نہیں ہے، جیسا کہ میں نے کہا۔ ہاں یہ کہا جا سکتا ہے کہ ہر وہ چیز لہو الحدیث میں آتا ہے جو اللہ کے ذکر سے، اللہ کی عبادت سے روکے۔ اگر گانا بھی ہے، میوزک بھی ہے، تو وہ بھی اللہ کے ذکر اور عبادت سے روکتی ہے، تو وہ بھی لہو الحدیث میں آتا ہے۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جان بوجھ کر کے جھوٹی بات منسوب کرنا، ایسے لوگوں کے لیے وارننگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ جس نے جان بوجھ کر کے میری طرف جھوٹی بات منسوب کی جس کو میں نے نہیں بیان کی ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے، جیسا کہ صحیح بخاری میں حدیث نمبر 109 110 وغیرہ میں دیکھ سکتے ہیں۔ تو میرا جس دوستوں اور بھائیوں، تحقیق کرنے کی ضرورت ہے، کسی کے اوپر آنکھ بند کر کے اعتماد نہ کریں، بلکہ اس سے سند کا مطالبہ کریں کہ حضرت شیخ، مفتی، مولوی صاحب آپ کے پاس ڈگری ہے، کیا آپ نے اصول حدیث و اسماء الرجال و جرح و تعدیل کے میزان پر اس کی سند کو چیک کیا ہے؟ چیک کیا ہے تو آپ دعویٰ کریں۔ اگر آپ نے چیک نہیں کیا ہے تو آپ کہیں کہ ہم نے چیک نہیں کیا ہے، انشاءاللہ ہم چیک کر کے بتلائیں گے، اور جو علتیں ہیں اس کو دور کریں، پھر آپ اس کو صحیح یا حسن کا اس پر حکم لگائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو تحقیق کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن اور صحیح حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔